حق
اس بندہ عزیز کو تقسیم میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم اس حقیر پر تقسیم کو اس آیہ کریمہ کے تحت حق اور سچ کہنے کی توفیق بخشے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کو اس پیاری مقدس نالائق ناشفہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی پاکیزہ تعلیم پر عمل کرنے والا بنائے۔ کیوں؟ بزرگ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ ارے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوستو بات تو تب بنتی ہے جب ایک نبی کا غلام اس اللہ کی پیاری کتاب کی پاکیزہ تعلیم پر عمل شروع کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور زندگی جو ہے دوستو وہی زندگی ہے جو قرآن کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ وہ زندگی چاہے جیسی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا شہنشاہ کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی کا تعلق قرآن سے نہیں تو اللہ کی قسم اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ بندہ ادنا کیوں نہ ہو، ایک مزدور کیوں نہ ہو، اگر اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے تو دوستو یہی اعلیٰ قسم کی زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو بزرگان دین زندگی کہتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، بے زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی میں اللہ کی عبادت و ریاضت نہ ہو، قرآن کی تابعداری نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہ ہو، اللہ کی قسم وہ زندگی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ زندگی انسان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں وہ زندگی عطا کرے جو قرآن کے تابع ہو، اللہ رسول کی اتباع میں پسند ہونے والی ہو۔ تو پیارے دوستو انشاءاللہ وہ لمحے آپ کے لیے بڑے قیمتی بن جائیں گے۔ پیارے دوستو اللہ کا کتنا ہمارے اوپر انعام و اکرام ہوا کہ رب کریم نے ہمیں پیارے محبوب کی غلامی سے نوازا ہے۔ یقین جانیے پہلے بھی مومنین مومنات گزرے ہیں، لیکن جو شاید جو اللہ کا فضل و کرم اس امت پر رب کریم نے کیا ہے کسی امت پر نہیں کیا۔ یقین جانیے اس امت کو بوسیلہ مصطفیٰ رب کریم نے وہ انعام و اکرام عطا کیے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ یقین جانیے یہ ماہ مقدس اور انعام و اکرام میں سے ہے جس سے پہلی امتیں محروم رہی، لیکن یہ خصوصی انعام اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور لوگوں کو پہلی امتوں کو بھی کتابیں ملتی رہی، جو عظمت والی کتاب اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے کسی کو نہیں ملی۔ ارے ادیان پہلے بھی آتے رہے، اللہ کی قسم جو دین اسلام اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے پہلی امتوں کو نہیں ملا۔ آپ یقین جانیے جو نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم کتنا خوش نصیب ہیں، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے ہمیں نوازا۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ نے پڑھا بھی ہے، علماء سے بھی سنا ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو صرف پڑھنے والا عمل کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس عالم قرآن کے والدین کو رب کریم جب کی تاج عطا کرتا۔ سبحان ایک تو بندہ خود قرآن پڑھتا ہے، ارے خود عمل کرتا ہے، تو یہ قرآن صرف اپنے پڑھنے والے اپنے اوپر عمل کرنے والے کو نہیں
قرآن کے صدقے اللہ کریم اس حامل قرآن کے والدین کو بھی نواز دیتا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی، جس نے بھی قرآن پڑھا کوئی قید نہیں کہ کوئی بڑا پڑھے گا تو تب ثواب ملے گا، کوئی چودھری یا خان یا ملک پڑھے گا تو اس کو ثواب ہوگا، نانا یہ شرف ہر نبی کے غلام کو حاصل ہے، چاہے وہ جس ذات سے تعلق رکھتا ہے، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم یقین جانیے، بس اپنا ناطہ قرآن سے جوڑ کر تو دیکھ، پھر تیرے اوپر رب کریم کے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ محروم تو وہ ہے، توجہ ہے نا، محروم تو قرآن کے فیض سے وہ بندہ رہتا ہے جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے، جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن اسے کبھی محروم نہیں چھوڑتا، قرآن اسے اپنے انعام و اکرام کی بارش سے اسے نوازتا رہتا ہے، جس قدر فیض ملتا ہے قرآن سے۔ آپ نے پڑھا ہے میرے پیارے دوستو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھا کوئی قید نہیں ہے کہ سید پڑھے گا ثواب ہوگا، قریشی پڑھے گا ثواب ہوگا، خان پڑھے گا ثواب ہوگا۔ ارے نانا محمد کریم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، فرمایا جو بھی میری امت میں سے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، کوئی مسافر ہو یا مقیم، فرمایا جو بھی میرا غلام اس اللہ کی عطا کردہ قرآن کتاب کو پڑھے گا، وعمل بما فیہ، پڑھ کر اس پر عمل بھی کرے گا، پڑھ کر عمل بھی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ قُلْ بِسَوَالِ گاہو تاجن یوم القیامت وَزَوْقُهُ احسن من ضوء الشمس۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو بھی اس مقدس قرآن کو پڑھے گا اور پڑھ کر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ ہم پڑھتے ہیں پر عمل لیکن یہ یاد رکھیں اللہ پڑھنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتا، اور جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں ان کی نصیحتوں پر، ان کے فرامین کے آگے اپنا سر جھکا کر اللہ اور رسول کی تابعداری شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم کو خود کامیاب نہیں ہوتے، چھڑے وہ خود کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ان کے والدین کو کامیابی کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی، قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے میری اور آپ کی تعلیم کے لیے صدقہ مصطفیٰ ہمیں قرآن ملا ہے۔ ہمیں کیا ملا بھائی؟ قرآن ملا، اور قرآن اسی ماہ مقدس میں ملا ہے۔ اب اندازہ تو کریں رب کریم کی مہربانی کا، یہ صرف تیرا انعام ہے، تیرے اوپر رب کریم نے خاص کر کرم کیا ہے، تجھے رمضان بھی عطا کیا ہے اور ساتھ قرآن بھی عطا کیا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا لوگ تو نفس و نفسی پکار رہے ہوں گے، لیکن اس قاری قرآن عامل قرآن کے والدین کا وہ مقام ہوگا، انہیں کوئی نفس و نفسہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے سروں پر اللہ کریم جنتی تاج چھکائے ہوئے ہوگا۔ توجہ ہے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عامل قرآن کا بیان نہیں کیا۔ توجہ ہے بھائی، یہ مقام اللہ کریم بوسیلہ اس عامل قرآن کے جو اس کے والدین کو رب عطا کرتا ہے، اس کا مقام دیکھے مصطفیٰ، اس کا مقام بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ بِسَوَالِ گاہو تاجن یوم القیامت ذوقُهُ
فرما جو اللہ عامل قرآن کے والدین کو جب بھی تاج عطا کرے گا وہ تاج کیسا ہوگا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے دنیا والوں میرے غلاموں یاد رکھو یہ وہ عظیم کتاب جس کے عمل کے صدقے اس عامل قرآن کے والدین کو رب کریم نے تاج عطا کیا ہے وہ تاج کیسا ہے؟ اقسم من ضوء الشمس اللہ کریم اس کو اتنی تاج کو روشنی دے گا کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ اگر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم خود کامیاب ہو جائیں، شرمندگیوں رسوائیوں سے تنزلیوں سے آفات و بلیجات سے ہم بچ جائیں تو پیارے دوستو آؤ نبی پاک کے غلاموں پھر قرآن کے ساتھ سچا تعلق قائم کر لو، اس قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی قسم شرمندگیاں رسوائیاں تنزلیاں جو آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، اللہ کی قسم اس قرآن کے حوالے سے اللہ ساریاں پریشانیاں دور کروا دے گا۔ آؤ ذرا قرآن کو اپنا کر تو دیکھو، آج تمہارا کوئی حالت رسا نہیں ہے، آج تو دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک پریشان ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر پریشان نہیں ہے تو وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ توجہ ہے بھائی، جس کا تعلق قرآن سے ہے اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ تو دعا کرو آج پریشان حال لوگوں کو آج جو پناہ نہیں ملتی، میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری پناہ کہاں ہے؟ ہماری پناہ اللہ کے حضور ہے، ہماری پناہ قرآن کے ساتھ ہے، ہماری پناہ نبی پاک کی اطاعت و تابعداری کے اندر موجود ہے۔ ہم ذلیل و خوار کیوں ہوئے، رسوا کیوں ہوئے؟ تب سے یہ ہمارے ساتھ معاملہ شروع ہوا۔ اور ذرا کلندر رہوری سے بھی پوچھو، اس جوان نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کیا خوب رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ بھی اس پریشان حال نبی کی امت کو فرماتے ہیں ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے۔ بولتے کیوں نہیں یار؟ کلندر رہوری کا احسان نہیں ہے ہم پر؟ جس پریشانی سے آج ہم دوچار ہیں، پریشان ہیں، پناہیں تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پناہ دینے والا ہو، کوئی ہمیں بچانے والا ہو۔ اگر اللہ کی قسم ان مرضوں سے بچا سکتا ہے تو اللہ کا قرآن بچا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتا، جس کے ہاتھ میں قرآن کا دامن موجود ہے۔ توجہ ہے، جس نے قرآن کو سینے میں جگہ کی ہے کبھی وہ ناکام نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا۔ پریشان تو وہ ہوتا ہے جس کا ناطہ اور رشتہ قرآن سے کٹ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ تو آؤ ذرا اپنے اس رشتے کو اور مضبوط کرو، دیکھو پناہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کلندر لاہوری کا کہنا سچ ہے یا نہیں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے۔ اللہ کی قسم مجھے تاریخ اٹھا کر بتائیں کہ کبھی قرآن کا عامل پریشان ہوا؟ حالات جیسے بھی تھے، جہاں بڑے بڑے پریشان ہوتے تھے، لیکن جس کے سینے میں قرآن تھا، جس نے قرآن کی راہبری میں زندگی بسر کی ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو دعا کرو اللہ اس قرآن اور رمضان کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ یہ جمعے کا دن ہے، آج الوداعی جمعہ ہے، یا تو اس ماہ مقدس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، آج ہمیں دعوے مبارکت دینے پر یہ ماہ مقدس پورا ہوا ہے۔ آج آخری جمعہ ہے، جمعے کے اعتبار سے الوداعی جمعہ اس کو لوگ کہتے ہیں، لیکن ابھی بھی رمضان باقی ہے۔ توجہ ہے، اللہ کی قسم پتہ ہے آپ جان چکے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا ہمارے اوپر انعام و اکرام ہے۔ جب سے یہ ماہ مقدس آیا، رحمت کے دروازے کھلے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس پر مومنین مومنات پر
توجہ ہے؟ قرآن کس کے لیے رحمت ہے بھائی؟ سب کے لیے نہیں. قرآن سب کے لیے رحمت نہیں ہے. تو قرآن کس کے لیے رحمت ہے بھائی؟ مومنین مومنات. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے یہ میرا قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. پھر قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا پریشان ہونا یہ عجیب نہیں؟ توجہ کیوں نہیں کرتے یار؟ پھر یہ ہمارا پریشان ہونا عجیب نہیں بھائی؟ میرا رب تو فرماتا ہے تمہارے لیے میں نے قرآن کو رحمت بھی بنایا ہے، شفا بھی، لیکن ہے مومنین کے لیے. پیارے دوستو، اگر ایمان کامل ہے تو قرآن پڑھو گے بلائیں دور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر جو قرآن ملا وہ بھی رحمت بن کے آیا، اور رمضان بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اب تو ڈبل رحمت آ رہی ہے، لیکن ہے ایمان والوں کے لیے. منافقوں کے لیے قرآن رحمت نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں مرزائیوں کے لیے قرآن رحمت نہیں ہے. یہ دین بھی رحمت ہے. توجہ ہے؟ یہ رمضان بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، اور میرا نبی بھی رحمت ہے. اور ہے کن کے لیے؟ اپنے غلاموں کے لیے. توجہ ہے؟ یقین جانیے میرے نبی کی تو اتنا وسیع رحمت ہے، آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے. جہاں غیر آپ سے فیض پاتے ہیں تو اپنے کیسے معروف رہ سکتے ہیں؟ توجہ ہے؟ یہ تو ہماری توجہ نہیں ہے، ورنہ میرے نبی کی ساری توجہ قرآن کی طرف ہے. قرآن کی توجہ ساری مسلمانوں کی طرف ہے. ارے رمضان کی ساری رحمت مومنین مومنات پر ہے. اللہ کا کرم تو دیکھو، جب سے یہ ماہ مقدس آیا اللہ نے فرشتوں سے حکم فرمایا فتحت ابواب السماء، اے فرشتوں رحمت کے در کھول. فتحت ابواب الجنہ، میری جنت کے دروازے کھول. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر. وفتحت ابواب الرحمہ، میری ساری رحمت کے دروازے. اب یہ ساری باتیں آپ کو مل رہی ہیں یا نہیں بھائی؟ رمضان رحمت ہے. آج آپ کے لیے جنت کے در کھلے، آپ کے لیے رحمت کے در کھلے. اللہ کرام کاتبین سے کہتا ہے اے فرشتوں، یہ ماہ مقدس ہے، میرا پہلے قانون اور تھا. توجہ ہے؟ پہلے مہینوں میں میرا قانون اور چلتا تھا، جب سے یہ ماہ مقدس آیا ہے اے کرام کاتبین ذرا اس ماہ مقدس کی رحمت کی وجہ سے اب میرا قانون بدل دیا ہے. خیال رکھنا، روزہ داروں کی نیکیاں تو درج کرنی ہے پر ان کے گناہ درج نہیں کرنے. توجہ ہے؟ اس کی برکت سے اللہ کریم روزہ داروں کے ساتھ کا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. کس طرح معافی دیتا ہے؟ فرمایا اس طرح بندہ روزے دار اس کی برکتوں اور رحمتوں کی وجہ سے دوستو پاک ہو جاتا ہے، جس طرح معصوم بچہ ماں کے شکم سے پاک پیدا ہوتا ہے. آخری بات ٹائم زیادہ ہے، مجھے بھی احساس ہے، تو آخری بات اس جمعہ کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. یقین جانیے میرے پیارے آقا فرماتے ہیں یہ جمعے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. مومنین کے لیے کیسے عید تو تب ہوتی ہے جب جس پر کوئی گناہ باقی نہ ہو. تو اللہ کی قسم جب نبی کا غلام اس نماز کے ارادے سے آتا ہے کہ نماز جمعہ پڑھوں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجمعہ تو بعد الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے آنے تک تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں جب یہ مبارک دن آتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے، تمام نوری ملائکہ سے کہتا ہے کہ جاؤ بیت المعمور میں جمع ہو جاؤ. ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور فرشتوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المعمور ہے. جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ کے حکم سے سارے نوری ملائکہ بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں. جبریل کو حکم ہوتا ہے اے جبریل اذان پڑھ. جبریل اس منبر اور مینارے کے اوپر جہاں اذان پڑھی جاتی ہے جبریل بآواز بلند آذان دیتا ہے. آپ کو بھی آتی ہے کہ نہیں؟ سب کو یاد ہے نا بھائی؟ اس اذان سے بلائیں کرتی ہے. یاد رکھنا اذان عام نہیں ہے، یہ وہ عظیم اللہ کا ذکر ہے جس سے بلائیں ٹلتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اذان اٹھائے جاتے ہیں. توجہ ہے؟ اس سے شیطان کو بھگایا جاتا ہے. توجہ ہے بھائی؟ شیطان اس
جب نوری ملائکہ سنتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں سارے بیت المعمور میں، یہ نبی کے غلاموں کی صفت نہیں ہے کہ اذان سنے اور مسجد سے دور بھاگے، یہ نبی کے غلاموں کی صفت نہیں ہے۔ جب اذان سنتے ہیں تو نبی کے غلام کیا کرتے ہیں بھائی؟ مسجد کا رخ کرتے ہیں نبی کے غلام۔ لیکن حالت یہ ہے اذان ہوتی ہے مسجد خالی رہتی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھائی جا رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبی کا غلام چوک پہ بیٹھنا تو پسند کرتا ہے، ٹی وی کے سامنے تو بیٹھنا پسند کرتا ہے، اذان سن کر مسجد میں آنا پسند یہ الگ بات ہے۔ لیکن رب کریم نے تمہیں محروم نہیں چھوڑا جی، بے نصیب اور بے مقدر نہیں بنایا، تم تو بڑے نصیب والے ہو جو اذان سنتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت فرما دیتا ہے۔ جبریل نے اذان پڑھی، توجہ، میکائیل علیہ السلام نے خطاب کیا منبر پر بیٹھے، جس طرح آج میں سنت مصطفیٰ کو اپنا کر منبر پر بیٹھ کر آپ کو حضور کا فرمان سنا رہا، تو میکائیل منبر پر بیٹھے انہوں نے خطبہ دیا، توجہ ہے۔ جبریل امین نے اذان دی، میکائیل نے خطاب کیا ہے اور اسرائیل نے تکبیر پڑھی ہے۔ پھر میکائیل علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد سب سے پہلے جبریل کھڑے ہو گئے، تمام فرشتے موجود ہیں۔ جبریل کہتا ہے اے نوری ملائکہ آج گواہ رہنا، میں نے اپنی اذان کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معظم کو بخش دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تم گواہ رہنا، میں نے اپنی تکبیر کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تکبیر خان کو بخشا۔ میکائیل کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے کتاب کا ثواب، خطبے کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطبہ پڑھنے والوں کو بخش دیا ہے۔ اسرافیل اٹھتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنی امامت کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امام کو بخش دیا۔ ایک معظم فرشتوں کے بعد پھر سارے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے معظم فرشتوں تمہیں ہم گواہ بناتے ہیں، آج ہم نے اپنی نمازوں کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقتدیوں کو بخش دیا۔ آپ اندازہ کریں جب فرشتے اللہ کے حضور بیت المعمور کے اندر ارے دوستو اپنی صحابت کا اظہار کرتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، جوتوں کرم اور سخا جو ہے یہ تو میرا حصہ ہے، میرا خاصہ ہے، لیکن تم نے اپنے حضور جو کچھ کر سکتے تھے صحابت کا اظہار کیا ہے، لیکن آج تمہیں میں گواہ بناتا ہوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا۔ یہ ہے رمضان کی برکتیں۔ دوستو ٹائم نہیں تھا، میں نے کچھ باتیں کرنی تھی، لیکن اس مجبوری کے پیش نظر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ آخری بات دوستو میرا نبی فرماتا ہے میرے غلاموں حسد سے بچنا۔ آخری بات ذہن نشین کر دیں، اپنے سینوں پہ اپنے دل و دماغ پہ لکھ لیں کیوں حضور نے ایسا کیوں کہا۔ سورت فلق کے اندر آپ آخری جملے پڑھیں تو رب کریم نے کیا کہا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں حسد کی بیماری لگ جائے، اس وائرس سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ یہ ایسا ناسور وائرس ہے، ایسی گندی بیماری ہے جس سے جتنیاں بھی نیکیاں کیوں نہ ساری جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے حسد سے بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو رمضان میں لوٹی ہوئی رحمتیں برکتیں اس حسد کی بنا پر ساری ہم ریگان نہ کر بیٹھیں۔ تو میرا آخری پیغام یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا، میں نے نبی کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے چاہے ڈھیر نیکیوں کا کتنا بھی بڑا ہو، جب حسد کی بیماری لگتی ہے تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں حسد سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔